کسی نے بڑا خوب روایتی ایک آرٹسٹ یعنی کہ ٹریڈیشنل سوچ کے ایک آرٹسٹ نے مجھے یہ جملہ دیا. کہتے ہیں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو، وہ پینٹر تھے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ٹریڈیشنلی اگر سوچیں تو وین یو پینٹ یور سول. کیا مطلب؟ تو جس طرف وہ اشارہ کر رہے تھے روایتی کانسیپٹ آف آرٹ کے حوالے سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ جو بھی کام کرتے ہیں یا اس میں آپ کا اظہار ہوتا ہے، مگر جو آپ باہر کام کرتے ہیں اس کا اثر سول پہ بھی ہوتا ہے. اس میں جو مشق عشق کا حوالہ اس کی طرف زیادہ ہے، یعنی کہ اس لیے اس کو ریاضت کہا گیا ہے. یعنی کہ روحانیت میں بھی ریاضت ہی کہا جاتا ہے، جس کا جو ہو جاتی ہے تزکیہ نفس، اور جو کسی فن میں مہارت حاصل کرنے کو بھی ریاضت ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کا جتنا تعلق ظاہری کمال یا پرفیکشن سے ہے اس سے زیادہ شاید اندرونی تزکیے سے ہے. اسی سے وہ مجنون تک کی بات جب بھی اس جملے میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں نا، وین یو پینٹ یور سول، کہ یعنی کہ یہ صرف ایکسٹرنل ایکٹیویٹی یا ایکسٹرنلائزنگ ایکٹیویٹی نہیں ہے، مگر the traditional form has some other value which is edifying and transformative. اس پہ انشاءاللہ کورس کے دوران آپ دیکھیں گے. آن لائن یا یہاں کسی کو کوئی سردست سوال ہو تو کر لیں. جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ مقصد سے تو آپ لوگ واقف ہیں کہ یہ جو ہماری روایت میں عقلی علوم ہے، لسانی علوم ہے اور فنون ہے، یعنی کہ سوچ اور زبان اور فن. تو یہ بیسیکلی مطلب ہے کہ ہم کیا کہنا چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں ان چیزوں سے جڑے ہوئے جو بھی لوگ ہیں، سیکھنے والے بھی اور سکھانے والے بھی. تو یہ کوئی ہمارا بالکل بھی کمال نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا ہے جو اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں. اور اس طرح سے کیا کہنا چاہیے کہ یہ ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے. اس میں ایک عجیب سا فلو ہے، میں اس کو کیا بیان کروں، کیونکہ یہ انسان میرے کی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کرنی ہے، تو ہم تو اس نیت سے کر رہے ہیں کیونکہ یہ ضرورت ہے، اس معاشرے میں ضرورت ہے کہ ایسی چیزوں پہ کئی باتوں سے کہیں بیٹھ کے ہم مثنوی تو پڑھ سکیں. کیوں نہ پڑھیں؟ ہمیں کوئی ڈگری کا کوئی فوکس جو ہے وہ بالکل ڈگری وغیرہ نہیں ہے. فوکس وہ حقیقی لرننگ ہے جو بھی ہو. اور اس میں جو بنیادی ہمارے نزدیک اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو ہر چیز کا مدار ٹیچر ہے. یعنی کہ وہ جو کوشش آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ٹیچر ایسا ہوگا کہ وہ اپنے کام میں محو ہوگا. ایسے بہت سے اچھے لوگ ہیں، تو یہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو اس کام میں انٹرسٹ رکھتے ہیں rather than any other monetary or anything. وہ ثانوی ہوگا. کوالٹی شاید وہیں آتی ہے جہاں آپ جو بھی کر رہے ہیں اس میں آپ کی حقیقی کھوج ہو. تو ایسے شکر ہے لوگ کیونکہ بہت ہیں، مگر یہ چیز اب درکار نہیں ہے جدیدیت کو. کوالٹی نہیں درکار، کوانٹیٹیو کرائٹیریا درکار ہیں، تو جو کہ بالکل ہی ابسرڈ ہے. اور اصل میں اکیڈیمیا کو وہ جگہ دینی چاہیے تھی ایسے لوگوں کو. پوری دنیا میں اکیڈیمیا میں ایسے جو آئیڈیلسٹ قسم کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ ان کو جگہ مل جاتی ہے. ہمارے ملک میں لگتا ہے کہیں بھی نہیں ملتی، ہارڈلی. آرٹس ہیں کسی حد تک اس میں ہے، مگر عقلی چیزوں میں اور ان میں تو بہت مشکل ہے. اکیڈیمیا ہی ہے پھر بھی رہ سکے. اصل میں کافی زیادہ ٹیچرز ہیں، آپ نوٹ کریں گے 20 22 25 تک ہوں گے شاید. تو وہ ہر ٹیچر جو ہے وہ ان سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، وہ اپنا وضع کر رہے ہیں. اب پہلے لیکچر کا ٹیکسٹ چن لیا گیا ہے،
وہ کل تک آپ تک یا پرسوں تک پہنچ جائے گا تاکہ آپ وقت سے پڑھ سکیں پہلے دونوں لیکچرز کے ٹیکسٹ اگلے ایک آدھ دن میں، اور اسی طرح سے بالکل پہلے تو اپنے ارد گرد یا اپنے شوق کو دیکھتے ہوئے کچھ ہم بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں، پھر آپ بھی کچھ لا سکتے ہیں. پہلے تو نشاندہی کی جائے گی، پھر اس کے ارد گرد ریسرچ کرنی پڑے گی اور لوگوں نے کیا کیا کام کیا ہے، یا اس پرٹیکولر اگر براڈر فوکس ہے تو اور لوگوں کا کام ہوگا، کوئی پرٹیکولر کیس ہے تو پھر کیس اسٹڈی اس کی کرنی پڑے گی. تو عموماً ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے اس پرابلم کو سمجھا جائے، جو بھی اس کے متعلق علم ہو سکتا حاصل کیا جائے، چاہے آن دا گراؤنڈ یا تھرو لائبریری ریسرچ، جو بھی، یا لوگوں ریسورس پرسنز، ہو سکتا ہے کسی چیز پہ بہت سے لوگ کام کر ہی رہے ہوں، ایسے ریسورس پرسنز بھی ہیں ذہن میں. تو جب وہ پھر کوئی ظاہر ہے کوئی پرابلم یا کوئی جو بھی آپ کریں گے کسی چیز کو پورا کرنے کے لیے یا کسی چیز کے حوالے سے ہوگی، پھر اس ڈیٹا کا انالائز کیا جائے گا کہ بھئی اس پرابلم یہ ہے کیا، یہ ڈیٹا ہے تو پرابلم ہے کیا، اس کے کازز کیا ہیں، پھر اس کے سلوشنز پیش ہوں گے اور پھر کوئی پریکٹیکل پروجیکٹ بنے گا کہ یہ مسئلہ ہے، یہ اس کی وجوہات ہیں اور اس کا بہترین طریقہ. اس میں بھی ہو سکتا ہے ہمیں ریسورس پرسنز کو بلانا پڑے ڈسکشنز کے لیے، ڈپینڈز آن دا پروجیکٹ. مثال کے طور پر ہستونیست، یہ بالکل میں آرکیٹیکٹ ہوں تو میں اپنے دلچسپی کی بات ہی کر سکتا ہوں. تو ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ آرکیٹیکٹس جو ہمارے ساتھ ہیں یہاں پہ، کہ ہم کوئی ایسی ہیریٹیج بلڈنگز جو کہ لاوارث ہوں ان کو اڈاپٹ کر لیں. تو اب آپ سوچ ہی سکتے ہیں اس میں کتنے ملٹی لیولڈ ریسرچ کرنی ہوگی کہ وہ جہاں ہے وہاں لوگوں کسی کی زمین پہ ہوگی، نہیں ہوگی تو آس پاس کون ہے، کیونکہ ہم ٹھیک کر کے چلے جائیں تو کل کو کیا ہوگا. تو سسٹینیبل کنزرویشن نہیں ہو سکتی جب تک آپ مقامی لوگوں سے گفتگو نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی یہ ہوگا کہ اس بلڈنگ کو ڈاکیومنٹ کرنا ہوگا، پھر اس کی جو بھی ٹائپولوجی اس کی ریسرچ کرنی ہوگی. پھر اس شہر میں کافی زبردست کنزرویشن آرکیٹیکٹس ہیں جن کو کوئی استعمال ہی نہیں کرتا، تو وہ بھی تیار ہیں. تو بہت اچھا کام ہو سکتا ہے. میں تو اپنی فیلڈ کی صرف بات کر رہا ہوں، مگر جس کا جو بھی شعبہ ہے ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں یوں ہے کہ یہ زیادہ تر چیزیں ہم چھوٹے چھوٹے کورسز کے طور پر کر چکے ہیں. اب کافی عرصے سے اب کر رہے ہیں، یہ 8-10 سال سے. تو جیسے میوزک کے حوالے سے میوزک کی الگ ورک شاپس ہوتی رہی سمرز میں، منیچر کا تو بہت ریگولر شارٹ کورسز، لانگ کورسز ہر طرح کا ہوتا ہے. خطاطی کے بھی ہم کرتے رہے ہیں شارٹ اینڈ کورسز، اور لانگ تو چلتا ہی رہتا ہے. مگر اس طرح کے فارمیٹ میں بھی کافی اچھا کام ہم کر چکے ہیں. کچھ سنگل چیزوں کے لمبے کورسز بھی ہوئے، جیسے آرکیٹیکچر پہ باقاعدہ، جیسے کہ آپ سمجھ لیں 3 کریڈٹ آورس کا کورس ہوا. مختلف شکلوں میں ہم کر چکے ہیں، مختلف دورانیے کے. اور پھر جو میجر اس کو جمع جو کیا وہ ہم نے پچھلے سال، یہی تقریباً جو کورس ہے اس کو 4 مہینے میں تقریباً یہی سب ٹیچرز ہیں. تو وہ 4 مہینے میں یہی اس کا فارمیٹ تھا کہ جیسے اس میں ہے کمیونٹی سروس نہیں تھی، اور تو وہ جی ہاں 1 month ایچ. تو وہ کافی کامیاب رہا. اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اس کورس میں، وہ آج نہیں آئی، خدیجہ ارشد، وہ نہیں آئی. تو وہ اسی کو اب ایکسپینڈ کیا 2 سال میں. پھر جس میں عثمان تھے وہ قرآن پہ اس گرمیوں میں کیا، پچھلے سال. اچھا، تو وہ پھر ہم نے اس سے پچھلے سال کیا ہوگا جو 4 month کا تھا. تو آپ کا 2 مہینے کا تھا. یہ قرآن پہ فوکس تھا. یہ بھی اسی بیسک یہی تھا کہ جتنے پہلو ہو سکیں
اور بہت سارے ٹیچرز تھے, 19-20 ٹیچرز تھے, اپنی اپنی اسپیشلائزیشن پر انہوں نے بات کی, اور اسٹوڈنٹس نے اور ہم سب نے اس کو بہت مفید پایا. کہ ہمارے لیے سچ پوچھے تو قرآن شریف ایک بند کتاب ہے, جو کہ بہت ہی آڈ بات ہے. یہ پوری سویلائزیشن جس چیز پہ کھڑی ہے وہ ہمارے لیے بند کتاب ہے. اٹس ریئلی فنی, اٹس ناٹ فنی, اٹس سیڈ کہ ہمیں پتہ تو. اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کی تو جہتیں ختم ہی نہیں ہوتی. جو مطلب تھیری تو پتہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہے یا اس میں بہت کچھ ہے, مگر وہ ٹیچر کے بغیر نہیں ہو سکتا. آج کل کا مزاج ہے کہ بھئی آپ پکڑیں کتاب پڑھ لیں, تو وہ تو بات بالکل ہی ثابت ہو گئی کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں نے وہ محرم کے لیکچرز یہاں پہ سنے, اس میں عربی کا ہی آپ نے دیکھا ہوگا, قرآن کے عربک ایک لفظ پر ہی وہ مطلب آدھا گھنٹہ, وہ 3 گھنٹے بول سکتے تھے, 15 منٹ جیسے لفظ آیت پہ وہ 10 منٹ بولے عزیر. تو وہ تو ایک سمندر واقعی ہے, مگر ٹیچر چاہیے. اور وہ ٹیچر کے پیچھے پوری روایت ہے, وہ اور بڑے بڑے لوگ اس پہ کام کر چکے ہیں. تو ہمارے ٹیچر ہیں شہزاد مجددی صاحب, اب وہ بہت بزی ہو گئے, شاید اس کورس میں نہ ہوں. تو وہ کہتے ہیں سب چیزیں موجود ہیں, جیسے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں, ہم اتنے پست اور سست ہو گئے کہ ہم اٹھ کے وہ کتاب اٹھاتے بھی نہیں اب. تو بے شمار ذخیرہ ہے. تو زیادہ شاید اس کورس کا مطلب یہ ہے کہ بس یہ ونڈو کھول دیں کہ ابھی پوری ایک دنیا ہے جو ہماری ہے, اور جس کا ہم سے کوئی تعلق ہے, اور ضرورت ہمیں ضرورت بھی ہے اس کی. اور بہت تو کہتے ہیں نا جو پرانی سویلائزیشنز ہوتی ہیں, دے سلیپ آن دیئر ٹریجرز. تو ہم واقعی ویسے ہی ہیں کہ ہم ایک خزانے کے اوپر سو رہے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم خزانے پہ سو رہے ہیں. تو یہ 100% ایسے ہی. تو یہ اب شاید آخری چانس ہے, کیونکہ وہ سب لوگ تو گزر گئے جو اس کے ماسٹرز تھے. ہم خزانہ کھودنے کی کوشش کرنے والے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے یہ اردو ہوگا پرائمریلی یا پھر اردو انگلش مکس ہوگا؟ اردو انگلش مکس ہوگا, ٹھیک ہے, اردو زیادہ ہوگا. تھینک یو.